وجعلنا من الماء كل شيء حي وقال تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم وقال تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم دوستو، بزرگوں، دینی ایمانی بھائیوں، گزشتہ مجلس میں ہم نے کھانے کے متعلق اس کی سنتیں، آداب اور کیا طریقے ہیں اس کو سمجھا اور اس پر عمل کرنے کی نیت کی تھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 30واں پارہ سورہ تکاثر ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں پھر اس دن اللہ نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کریں گے، پوچھ پرچھ ہوگی۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، نعمتوں کا سوال ہوگا کہ اس نعمت کی کیا کارگزاری ہوئی، کس طرح استعمال کیا۔ تو جیسے اللہ رب العزت نے کھانا ایک نعمت بنایا، اسی طرح پانی بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور اللہ کی نعمتیں بہت ساری ہیں۔ کھانا دوسرے جانور بھی کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، دوسری مخلوق بھی پانی پیتی ہے، ہم بھی پیتے ہیں، لیکن ہمارے پینے کا طریقہ، سلیقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو جاتا ہے اور نیت ہماری صحیح ہو جاتی ہے تو کھانا بھی عبادت بن جاتا ہے اور پینا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ تو اللہ نے ہمارا مقصد حیات بتایا کہ ہر چیز کے اندر ہماری نیت صحیح ہوگی تو وہ کام، وہ عمل ہماری عبادت بن جائے گا۔ تو آج اسی بات پر ہمیں توجہ دینی ہے کہ جیسے ہم کھا رہے تھے تو کھانے کا طریقہ کیا تھا اور ہمارے نبی کس طرح کھاتے تھے اور کس طرح ہمیں سمجھایا ہے، اسی طرح پینے کا طریقہ، پانی پی رہے ہیں، مشروبات، شربت پی رہے ہیں تو اس میں کیا طریقہ ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی آیت ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ اس آیت میں فرماتے ہیں دنیا کی ہر مخلوق کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا۔ پانی میں زندگی ہے، حیات ہے، پانی نہ ہو تو موت ہو جائے گی ہر مخلوق کی۔ تو اللہ نے پانی کو کتنا قیمتی بنا دیا کہ ہر زندگی جو ہے وہ پانی سے جڑی ہوئی ہے، اور ہر زندہ چیز کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا۔ ہمیں بھی منی کے قطرہ کیا ہے؟ پانی ہے، اس سے پیدا کیا۔ من نطفہ خلقہ، اللہ نے کس سے پیدا کیا؟ ایک منی کے قطرے سے۔ تو یہ کیا ہے؟ پانی ہے۔ دیگر مخلوقات کو بھی اللہ نے پانی کے ذریعے سے پیدا کیا۔ تو یہ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کو پہلے سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں پانی عطا فرمایا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اس کا استعمال جو ہم کرتے ہیں اب اس کا طریقہ دیکھنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، فرمایا کہ جو شخص تم میں سے کھائیں اس کو چاہیے کہ داہنے ہاتھ سے کھائے، اور پانی پیے تو اس کو ضروری ہے اور یہ کرے کہ وہ سیدھے ہاتھ سے پانی کو پیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص الٹے ہاتھ سے پانی پیتا ہے یا کھانا کھاتا ہے تو یہ ایسا ہے گویا کہ شیطان جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، یعنی الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے اور الٹے ہاتھ سے پانی پیتا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کا عمل کیسا ہے؟ وہ الٹے ہاتھ سے پانی پیتا ہے، الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے۔ تو اگر ہم عمل کریں گے تو شیطان والا عمل ہو جاوے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے پانی پیئیں گے تو سیدھے ہاتھ سے پینا ہے، اور جو ہے کھانا بھی ہے تو وہ سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے۔ تو اس حدیث شریف کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں جو ہے اللہ نے پانی پینے کا طریقہ بھی بتایا۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ نے اسلام ایسا مذہب دیا ہے کہ جو کھانے پینے کی باتیں بھی بتاتا ہے، سونے کی بات بتا رہا ہے، کپڑے پہننے کی بات بتاتا ہے، یہاں تک لکھا ہے کہ پیشاب پاخانہ کس طرح کرنا، کس طرح دھونا، وہ بھی اسلام سمجھاتا ہے۔ کتنا رحیم کریم اللہ ہے کہ ہر طریقے ہمیں سمجھائے کہ انسان ایک مہذب بن جاوے، تہذیب والا بن جاوے، صاف ستھرا بن جاوے، اور جو ہے طور و طریق اپنی زندگی کے اندر لے آوے۔ اس لیے اللہ نے پورا اسلام صاف ستھرا بنایا، اور اللہ کو بہت پسند بھی ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ نے اس اسلام کو بہت پسند کیا، اپنی خوشی ظاہر کی کہ یہ اسلام بہت خوبصورت ہے، اور خوبصورتی کے ساتھ ایسا نہیں کہ بہت مشکل۔ الدین یسر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ اسلام جو ہے بہت آسان بھی ہے، مشکل بھی نہیں، بہت آسان۔ تو ایک تو اللہ نے دین اسلام عطا کیا، اور وہ بھی بہت ہی آسان، اور ہر عمل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے طور و طریق بتائے ہیں۔ تو ہم جو پانی پیتے ہیں یا دیگر مشروبات جو استعمال کرتے ہیں اس کے طور و طریق ہیں۔ ہم نے الحمدللہ مکتب میں پڑھے ہیں، لیکن جو ہے ہم اپنی زندگی کے اندر اس نیت کو داخل کریں کہ پانی پینے کی سنت یہ ہے، اور میں یہ سنتیں اس لیے ادا کر رہا ہوں، یہ سنتیں اس لیے ادا کر رہا ہوں، یہ نیت اپنے دل کے اندر رکھے کہ میرے نبی نے اس طریقے سے پیا ہے۔ اگر یہ نیت ہوگی تو انشاءاللہ جو ہے ہمارا عمل ثواب کے اندر لکھا جائے گا۔ تو پہلی سنت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کو جو ہے دیکھ کر پینا ہے، پانی دیکھ کر پئیں گے، یعنی دیکھنا ہے برتن کے اندر، برتن صاف ستھرا رہے اور دیکھنا ہے۔ دوسرا ادب ہے، دوسرا طریقہ ہے پانی کو بیٹھ کر پینا ہے، اور جب بیٹھ جاوے کھڑے کھڑے نہیں پینا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کوفہ کی طرف سے جا رہے تھے، تو ایک جگہ کھڑے ہو گئے اور صحابہ کرام وہاں کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہیں کھڑے ہو گئے اور سارے جتنے صحابہ تھے ان کے سامنے کھڑے ہو کر پانی پیا۔ بیٹھ کر نہیں بول رہا ہوں، کھڑے ہو کر پانی پیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کھڑے کھڑے پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ داماد رسول کہہ رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر محدثین نے اس پر یہ بات لکھی ہے کہ حضرت علی نے یہ بات جو بتائی تھی، تو حضرت علی کوفہ کے راستے سے جا رہے تھے اور کوفہ میں تھے، وہاں پر بیٹھنے کی کوئی موقع نہیں ہوگا، اس لیے یہ عمل کر کے امت کو بتایا کہ اگر کسی جگہ بیٹھنے کی جگہ نہ ہو اور بیٹھنا مناسب نہ ہو اور جگہ بھی نہ ہو تو وہاں تکلف کر کے بیٹھ کر پانی پینے کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے، عادت نہیں بنانی ہے کھڑے ہو کر پانی پینے کی، سمجھ رہے آپ؟ اللہ کے نبی کا طریقہ بیٹھ کر ہی پینے کا ہے، پانی پیتے تھے بیٹھ کر ہی پیتے تھے۔ حضرت علی نے یہ عمل کر کے اس لیے بتایا کہ کسی ایسی جگہ ہے جہاں پر بیٹھنا ہے ہی نہیں، کوئی جگہ ہی نہیں ہے یا بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہے، وہاں پر آپ تکلف کر کے بیٹھنا چاہیں گے، لوگوں کو پریشانی ہوگی یا خود کو پریشانی ہو، تو اس موقع پر جو ہے کھڑے کھڑے بھی پانی پی سکتے ہیں۔ لیکن یہ صرف جائز ہے۔ عمل کون سا بہتر ہے؟ جو ہمارے نبی کا عام طور پر عمل تھا کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بیٹھ کر پانی پیا کرتے تھے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈا پانی پسند کرتے تھے، جو نیچرلی ٹھنڈا ہو، جیسے ہمارے یہاں فریج کا بہت زیادہ ٹھنڈا، وہ نہیں، ایک ٹھنڈک الگ ہوتی ہے، وہ ٹھنڈا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ ٹھیک ہے، ہم یہ بھی پی سکتے ہیں، ٹھنڈا پانی اور میٹھا پانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، اور الحمدللہ ہمارے یہاں تو یہ دستیاب ہے، ہمارے پاس موجود ہے، تو ہم یہ نیت کریں اللہ تیرا شکر ہے۔ اسی لیے ہم جو یہ دعا پڑھتے ہیں، جیسے ابھی ہرن گام کے امام صاحب آئے تھے مولانا سعید صاحب، تو وہ بچوں کو پوچھا کہ پانی پینے کے بعد کی دعا پڑھو، الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے اس بات پر ایک نصیحت کی، حالانکہ اس کا ترجمہ ہی ہے کہ ہم اتنے سارے گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، کہ اللہ اس پر قادر نہیں ہے کہ یہ میٹھا پانی اللہ کڑوا کر دے؟ اللہ پر قادر ہے نا، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ جو میٹھا پانی ہم پی رہے ہیں اس کو اللہ کڑوا کر دیتا، کھارا کر دیتا، تیکھا کر دیتا، کوئی اور ٹیسٹ والا کر دیتا، لیکن اللہ نے اس کو میٹھا رکھا۔ یہ اس دعا کے اندر یہ ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم اتنے گناہ کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی تو نے پانی کو کھارا، پانی کو کڑوا، پانی کو دوسرا ٹیسٹ نہیں بنایا، بلکہ ہمارے لیے جو مناسب ہے میٹھا اور ٹھنڈا تو نے باقی رکھا ہے۔ تو یہ دعا بھی ہمیں پڑھنی چاہیے۔ پانی جب ہم پی لے اس کے بعد تو پانی بیٹھ کر پینا ہے، دیکھ کر پینا ہے، سیدھے ہاتھ سے پینا ہے، 3 سانس کے اندر پینا ہے، 3 سانس میں پینا ہے۔ جیسے 3 سانس کا مطلب اس طرح سمجھو، بہت سے لوگ جو ہے ایک ہی سانس میں پی لیتے، شروع کیا اور ختم کر دیا، یہ نہیں، یہ ہو گیا، اس کے بعد دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ۔ اب آپ دوسری اور تیسری مرتبہ جب پی رہے ہیں تو جتنا سیر ہو کر پینا چاہتے ہیں، یعنی پیٹ بھر کر پینا چاہتے ہیں، اتنا پی لے، لیکن 3 سانس میں پینا۔ اور جب یہ سانس لے رہے تو اس کا مطلب یہ پیا، پھر اس برتن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برتن میں سانس نہ لو، برتن میں سانس نہیں لینا بلکہ اس کو ہٹا دینا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی بتائی گئی ہے، جیسے ہم لوگوں کی اکثر عادت ہے، اس میں میں بھی شامل ہوں، کہ جو ہے ہم کیا کرتے ہیں، فریج میں سے سیدھا بوتل نکالتے ہیں اور بوتل سے ہی اپنا منہ لگا کر پانی پیتے ہیں۔ اگر پرسنل بوتل ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشکیزہ، جو پانی بھرنے کا آلہ ہوتا ہے، مشکیزہ، اور بوتل بھی لکھا ہوا ہے کہ بوتل میں بھی منہ لگا کر پینے سے منع فرمایا، کیونکہ جو ہے اور دوسرے لوگ پیتے ہیں یا ہمارے منہ کی کوئی اور چیز لگتی ہے تو جو ہے یہ صفائی کے خلاف ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے بوتل سے ڈائریکٹ منہ لگا کر نہیں پینا چاہیے۔ تو یہ تو میں آداب صرف بتا رہا ہوں کہ یہ وہ آداب ہیں جس پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں کھڑے کھڑے ہی پی لیتے ہیں، کھڑے کھڑے پینے سے ڈائریکٹ جو ہیں یہ آنت کے اندر پانی پڑتا ہے، اس کے اندر پیچ نہیں لگتا ہے، جیسے ابھی بیٹھے ہیں تو آنت جو ہے اور کھڑے ہو کر پیتے سیدھا پانی ڈائریکٹ گرتا ہے، اس کی وجہ سے پیٹ کے ڈائجیشن کے اندر، ہضم کے اندر جو ہے خرابی پیدا ہوتی ہے، تیزابیت اور ایسیڈیٹی کی بیماری آنے کے خطرات ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ کر پینا چاہیے، 3 سانس میں پینا چاہیے، دیکھ کر پینا چاہیے، سیدھے ہاتھ سے پانی پینا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ جو ہے ہم دودھ یا دودھ سے بنی ہوئی کوئی چیز پیے، جیسے چائے پیتے ہیں، چکنی چیز اگر کوئی پی رہے ہیں، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلی کر لینا چاہیے، یعنی جب ہم چائے وغیرہ یا دودھ پی لیں اس کے بعد منہ کو صاف کر لینا چاہیے، کلی کر لینا چاہیے تاکہ ہمارا منہ صاف ہو جائے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل تھا، جیسے یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی شربت وغیرہ لے کر آئے ہیں تو مجھے کہاں سے شروع کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو داہنی طرف بیٹھا ہے، داہنی طرف سے شروعات کریں گے اور پھر جو ہے پوری ترتیب کے ساتھ چلے گا۔ تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، بخاری شریف میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور جو ہے ایک دیہاتی بیٹھا ہوا تھا، یعنی گاوڑیا آدمی بیٹھا ہوا تھا، اور ایک طرف جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب ایک طرف بڑے آدمی، ایک طرف نارمل آدمی ہے،
تو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک پینے کی چیز لائی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس دیہاتی کو دیا، حالانکہ سب سے بڑے کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دینا تو چاہیے تھا کہ حضرت ابو بکر کو پہلے دیتے، لیکن وہ داہنی طرف نہیں تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس دیہاتی کو وہ پینے کی چیز دے دی۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ جب ہم ایک ہی چیز کے اندر کسی کو دے رہے ہوں تو داہنی طرف سے پلانے کی کھلانے کی شروعات کرنی چاہیے۔ اور اس سے اگینسٹ بھی ایک واقعہ ہے، بخاری شریف کے اندر لکھا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور جو ہے داہنی طرف یعنی جمڑی طرف ایک نو عمر لڑکا یعنی جوان لڑکا بیٹھا ہوا تھا، اور بائیں طرف بڑے بڑے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پینے کی چیز لائی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کو تو معلوم تھا کہ مجھے اب داہنی طرف دینا ہے، لیکن بڑے بڑے صحابہ کرام بائیں طرف الٹی طرف بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے پوچھا، حالانکہ اللہ کے نبی چاہتے خود جو ہیں اتنے بڑے ہیں تو کوئی پوچھنے کی ضرورت تھی، لیکن آداب اور طریقہ اور سلیقہ کہ بھلے بڑے بڑے صحابہ موجود ہو لیکن ایک طریقہ یہ ہے، فوراً جو ہے اس نو عمر لڑکے سے پوچھا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں ان صحابہ کرام کو یہ جو پینے کی چیز ہے دوں، یہ مشورہ کر رہے اس سے پوچھ رہے ہیں۔ تو وہ نو عمر لڑکا بھی بہت ہوشیار تھا، اس نے کہا کہ نبی کا بچا ہوا اور نبی کے ساتھ نسبت لگی ہوئی چیز اگر پہلے میری طرف آ رہی ہو تو میں کسی کو بڑھوتری نہیں دے سکتا، یعنی مجھ پر فضیلت میں کسی کو نہیں دے سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہی دے دیا۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ جو ہے یہاں پر چھوٹے بڑے کا فرق نہیں، بلکہ جو ہیں اصل اصول کی طرف، اور اصل طریقہ کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ بتایا ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز کہ اگر ہم تقسیم کر رہے ہیں، جیسے مجھے تقسیم کے لیے کہا، کسی اور کو تقسیم کرنے بیچنے کے لیے کہ بھائی جو ہے آپ پانی پلائے، کھانا کھلائے، یہ چیز، تو اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت طریقہ یہ ہے، کھلانے والا پلانے والا سب سے اخیر میں کھائے گا اور پیے گا، سب سے اخیر میں کھائے گا اور پیے گا۔ پلانے کے بارے میں تو یہی لکھا ہے کہ جو ہے، اور ہمارے یہاں یہی طریقہ ہے، جو شادیوں میں تقسیم کرتے ہیں وہ کب کھاتے ہیں؟ سب سے اخیر میں کھاتے ہیں۔ یعنی ایک صاحب کھلانے والا، مہمان نوازی کرنے والا جو ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ اخیر میں کھاوے، پہلے مہمان جو آئے ہوئے ہیں ان کو کھلانا چاہیے۔ یہ وہ سارے طریقے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، جس پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سمجھتے اس میں کون سی نئی بات ہے، لیکن جب ہم خود پانی پیتے ہیں، اور یہاں مسجد میں آتے ہوئے میں کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں فٹ فٹ جو ہیں، دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کو ویسٹ یعنی فضول نہیں کرنا چاہیے۔ کتنا ہم جہاں یہاں عادت ہے، ہم کو پانی اگر پینا ہے 2 گھونٹ لیکن بھرتے ہیں پورا، پھر ڈالنے کی اسپیشل ضرورت پڑتی، یعنی وہ پانی بچا اس کو یوں کر کے پھینک دیا۔ یہ تو اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہمارے اس اطراف والوں کو، یہاں کے لوگوں کو اللہ نے پانی سے جو ہے سیراب کیا ہوا ہے، بہت پانی ہے، ورنہ اس طرف اور آگے کے علاقے میں چلے جاؤ وہاں پانی کی کتنی کمی ہے اور جو ہے بہت قلت ہے۔ ہمیں اس پانی کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ پانی جو ہے یہ اللہ کی بے انتہا اور بہت بہترین نعمت ہے۔ اس لیے تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، کہ آسمان سے میں نے پانی کو اتارا اور برکت والا اتارا ہے۔ تو یہ پانی تو اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ سوچو کہ پانی کی کمی آ جاوے تو کتنی پریشانی ہو۔ اور ایک عجیب بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی پلانے والے کے لیے بڑی فضیلت ہے۔ یہ گرمی کا موسم ہے، ایک وقت وہ تھا کہ لوگ جو ہیں پہلے یہی چلتا تھا، بڑے بڑے مٹکے، آج بھی جہاں اچھے اچھے گاؤں ہیں وہاں آپ دیکھیں گے کہ چوراہے پر بڑے بڑے مٹکے رکھے ہوئے رہتے تھے، اور لوگوں کے لیے عام سبیل ہیں، یعنی جو پینا چاہے وہ پی سکتا ہے۔ لیکن اب وہ مشکل ہو گیا، بعض انسان خود پرست جو تھے انہوں نے پانی کا ہی مول لگا دیا۔
پانی مول لگا دیا اس کا. پہلے تو بے مول تھا پانی, اللہ نے اس لیے تو بے انتہا دیا. لیکن بعض چالاک لوگوں نے اسی پانی کو اس طرح کر کے جو ہے اب بیچنا شروع کر دیا. اس لیے اب تو کسی کے یہاں پانی مانگنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. اب تو پانی کوئی مانگتا نہیں. کیا کرتے ہیں, 10 روپے کی بوتل خرید کے لے لو, کون مانگنے جاوے گا. پہلے یہ ہوتا کسی کے یہاں جاؤ پورا لوٹا بھر کے دیتے, لو پانی بھر کے دیتے, ٹھنڈا دیتے تھے, بہترین پانی ہوتا تھا. لیکن جو ہے وہ مزاج اور وہ سبھاؤ بدل گیا. اس لیے لوگ کہتے ہیں زمانہ بدل گیا. زمانہ نہیں بدلا, ہماری حرکتیں بدل گئی, ہمارے دل بدل گئے, ہمارے مزاج بدل گئے, سبھاؤ بدل گئے. کھلانے پلانے کا طریقہ, یہ واؤ کھیرگام میں ہے, واؤ کھیرگام یہ چکھلی والا, وہاں میری بہن کی شادی ہوئی تھی. وہاں ایک ہمارے جو ہے دادا تھے, وہ اکثر کہتے تھے ہوے تو یار تمہیں گاڑی پر آوے نا فٹ کرنا ہے نا فٹ کرنے نکلی جائے. پہلے تو آتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ہمیں تو دیسی مرغی کاپے پچھی دیسی انڈے کھلاتے تھے. یعنی اگر کوئی مہمان آیا تو وہ 1 دن کا نہیں ہوتا تھا, 2 دن 3 دن خوب کھلانے کا رواج تھا. اور مسلمانوں میں تو یہ عادت رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آج بھی عرب کو آپ دیکھو گے کہ وہ بہت مہمان نواز ہیں. تو جو ہے یہ تو ہمارا طریقہ ہے کہ لوگوں کو کھلائیں, لوگوں کو پلائیں. یہ عمل تو مسلمانوں کی شان والا ہے, اس کے اندر خوشی. اس لیے دیکھو کہ کھانے سے جتنی خوشی نہیں ملتی اتنی کھلانے سے ملتی ہیں. پہلے وہ لوگ ہوا کرتے تھے کہ فقیروں کو ہو یا غریبوں کو بہت کھلاتے تھے. لو کھائی جاؤ کھائی جاؤ, کیری ہو پھر جو بھی ہو بہت کھلاتے تھے. وہ مزاج ہمارا بدل, ہمارے ایٹھنے کا مزاج ہو گیا, پھیلانے کا نہیں ہو گیا. ہم چاہتے اتنا ایٹھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے بندو, کھلانے میں جو ہے دل بہت خوش ہوتا ہے, اور لوگوں کی مدد کرنے سے اللہ جو ہے ہماری بھی زندگیاں بہتر کرتا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو پانی پینے کے متعلق تھی کہ ہمیں دیکھ کر پینا, بیٹھ کر پینا ہے, 3 سانس میں پینا ہے, بسم اللہ پڑھ کر پینا ہے. پانی جب پی لیں اس کے بعد الحمدللہ کہنا ہے, اور پانی بیٹھ کر پینا ہے. بوتل میں اگر پرائیویٹ ہے تو ٹھیک ہے, خود کی بوتل ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ اگر سبھی لوگ اس میں پیتے ہیں تو جو ہے منہ لگا کر پینا مناسب نہیں ہے. منہ لگا کر نہ پیئے, اور اگر خود کی بوتل ہے تو ٹھیک ہے پی سکتے ہیں, اور دیکھ کر پینا چاہیے, خصوصاً بیٹھ کر اور 3 سانس میں پانی کو پینا چاہیے. یہ کچھ سنتیں ہیں. اللہ رب العزت مجھے آپ کو پانی پینے کے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پینے کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.